اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع راولپنڈی کے نائب صدر جناب محترم راجہ ساجد جاوید صاحب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ اپنی پارٹی کے والے سے ان کی محنت، ان کی کاوشیں کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انہوں نے، میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا نام کلو تحصیل کلو سیدہ میں بنا ہے، پی ٹی آئی کو کوئی مقام ملا ہے، تو وہ باقی جتنے اپنے آپ کو رہنما کھلواتے ہیں، جو اپنے پارٹی کے کارکن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، 50% وہ سارے الگ ان کو کریں اور صرف 50% راجہ صاحب ایک طرف کر لیں، تو پھر بھی راجہ صاحب اپنی پارٹی کے والے سے سب سے زیادہ اوپر ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش کی ہے۔ تو جس طرح آج کل لانگ مارچ کا دور ہے، لانگ مارچ آہستہ آہستہ لاہور سے راولپنڈی اور اسلام کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ تو آج ہم محترم راجہ صاحب سے اس بارے سے بات چیت کریں گے کہ پی ٹی آئی راولپنڈی، پی ٹی آئی تحصیل کلو سیدہ لانگ مارچ کے والے سے کیا منصوبے، کیا پلان ترتیب دے رہی ہے، آیا روات میں جلوس سٹے کرے گا، قیام کرے گا یا نہیں، اگر کرے گا تو جو مقامی پی ٹی آئی کے رہنما ہے، جو تحصیل کلو سیدہ ہو گیا یا روات کے گدر نواق جو رہنما ہے پی ٹی آئی کے، وہ اپنے قائد کو، اپنے قائد کے جلوس کو، اپنی پارٹی کے جلوس کو کس طرح ویلکم کریں گے، یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ ایسا ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو آج کل ماحول ہے، جو ایک سلسلہ جاری ہے لانگ مارچ کے والے سے، تو آپ اس لانگ مارچ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آیا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو یا کس نظریے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ طے کر لینا کہ لانگ مارچ کی کامیابی کا آپ کے ذہن میں معیار کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ جی، اگر لانگ مارچ میں کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کتنی ہے، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ آج تک کوئی لانگ مارچ اس حد تک کامیاب نہیں ہوا کہ جس کو اتنی پذیرائی ملی ہوئی ہو لوگوں کی طرف سے۔ ہر شہر میں ہر جگہ لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں عمران خان کی آواز پہ اللہ بیک کہنے کے لیے، حقیقی آزادی کے اصول کے لیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اغراض و مقاصد کے لحاظ سے کیا ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس میں کیا کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو محترم، ہمارا جو نظریہ ہے پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی والے آج کی ڈیٹ میں جو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا مطالبہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت گرائے اور ہمیں حکومت دی جائے، قطعاً نہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، جس حکومت کو عوام کی تائید اس طرح حاصل نہیں ہے، جس طرح اس کو آگے پیچھے سے لوگوں کو کچھ نادیدہ قوتوں نے اکٹھا کر کے ہم پہ مسلط کیا ہے، ہماری نظر میں یہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ اس طرح نہیں ہے، حکومت کرنے کا اس طرح حق نہیں ہے۔ عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کیونکہ یہ بات متنازع ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد کرایا جائے جلد از جلد، ایک ایسا الیکشن جس میں لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے عنان اقتدار کس کو دینی ہے۔ یہ پارٹیاں جو اکٹھی ہوئی ہیں، چونچو کا جو مربع ہے، یہ پبلک میں جائیں، اپنا منشور پیش کریں، اپنی پوزیشن بتائیں اور لوگوں سے ووٹ لے کر حکومت بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دیتے تو ہم اس مینڈیٹ کی بنا پر کسی سازش، کسی اور وجہ سے ہم حکومت کو ٹاپل نہیں کرنا چاہتے، نہیں ہٹانا چاہتے۔ ہم صرف ہمارا مطالبہ ٹوٹل یہ ہے، کیونکہ یہ غلط طریقے سے سارا کچھ ہوا ہے رجیم چینج کا، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے
ایک بار پھر عوام کے پاس جایا جائے، انتخابات کا انعقاد ہو اور عوام جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر عمل کرنا. ٹھیک ہو گیا. ایسا کل راولپنڈی میں پی ٹی آئی پٹوار ٹون کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں خان سرور صاحب بھی تھے، آپ بھی اس میں شامل تھے، تو وہاں پر کیا فیصلے ہوئے؟ کیا کچھ فیصلہ یہ ہوا ہے جی کہ اصل میں خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو 4 گولیاں لگیں، 3 ایک ٹانگ میں، جن کے زخم بھی سب نے دیکھ لیے، 1 گولی دوسری ٹانگ میں. خان صاحب جو ہے ایک جذبہ رکھنے والے بندے ہیں. وہ تو گولیاں لگنے کے دوسرے تیسرے دن ہی کہہ رہے تھے جی کہ میں نے رنگ مار کی قیادت کرنی ہے، لیکن پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور ڈاکٹرز جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. تو لانگ مارچ کے ساتھ چلنا تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس لیے طے یہ ہوا ہے کہ جمعے والے دن ہمارا لانگ مارچ پہنچے گا گجر خان. گجر خان میں شاہ محمود قریشی صاحب وہ اپنا ورشن دیں گے، وہاں اپنی تقریر کریں گے. خان صاحب بھی عالمانہ خطاب کریں گے. ہفتے والے دن مریڑی چوک میں خان صاحب انشاءاللہ ورکرز کے درمیان موجود ہوں گے. ہمیں جو آرڈر ملا ہے، ہم نے جو طے کیا ہے، وہ خالی پٹوار ٹون نہیں بلکہ ملحقہ تحصیلوں کے تمام لوگ، کلر راولپنڈی سٹی کے تمام لوگ، ٹیکسلا کے تمام لوگ، ان سب نے 1:30-2 بجے کے درمیان بروز ہفتہ مریڑ چوک پہنچنا ہے. خان صاحب کا استقبال کرنا ہے، خان صاحب کا خطاب سننا ہے. وہاں سے آگے پھر ہمارا جو لانگ مارچ عمران خان صاحب کی قیادت میں آگے جائے گا. وہ آگے پھر ہمارا نیکسٹ پڑاؤ جو ہے وہ لیاقت باغ ہے، مریڑی چوک ہے. اس کے بعد علامہ اقبال پارک میں سب لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے. علامہ اقبال پارک میں پہنچنے کے بعد اگلا عمل طے کیا جائے گا کہ نیکسٹ ہم کیا کریں. مطلب راج صاحب، سب جس طرح ہم بات چل رہی ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی توقعات کے مطابق عوام جلسے جلوس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ بات بتائیں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ لانگ مارچ سست روی کا شکار کیوں ہے؟ نہیں، اصل میں یہ لانگ مارچ جو ہے نا جی اپنی طرز کا ایک الگ سا لانگ مارچ. مثلا اس لانگ مارچ میں جو لاہور سے لوگ چلے وہ گجرانوالہ تک نہیں آئے. وہ لاہور آئے، لاہور چلے ساتھ، وہ سارے ڈسپرس ہو گئے. جب ٹائم ختم ہوا رات کو سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے. صبح سویرا لوگ جب اکٹھے ہوئے، جو مقامی لوگ تھے وہاں، تو مقامی لوگ مثلا اگر ہم یہاں سے پنڈی جا رہے تو کلر سیدہ والے اگر ساتھ چلے لانگ مارچ کے تو وہ چوک منوڑی تک آئیں، چوک منوڑی سے وہ واپس چلے جائیں، چوک منوڑی سے آگے لوگ شاہ باغ تک جائے، شاہ باغ والے آگے منکیارہ تک جائے، منکیارہ آگے رواد تک جائے. تو اس میں جو اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی جو بالکل ڈیفرنٹ ہے باقی لانگ مارچ سے، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو، عوام الناس کو تکلیف نہ ہو، کسی کا کاروبار متاثر نہ ہو، ورکرز جو ہے وہ ساتھ چلیں. ہمیں سب سے بڑا اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پورے لانگ مارچ کے دوران ہر جگہ پی ٹی آئی کا جو جمع غفیر اکٹھا ہوا وہ وہاں کا مقامی تھا. گویا جی ٹی روڈ کی پارٹی کے طور پر نون لیگ کا جو تھا ٹیکا، جو کہتے تھے کہ ہمارے جی ٹی روڈ کے آگے پیچھے، وہ ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ ختم ہو گیا ہے. وہ سارے لوگ جی ٹی روڈ کے رائٹ اینڈ لیفٹ والے یا چھوٹے قصبوں والے یا شہروں والے، انہوں نے اس پریزنس میں اپنا جو اس میں شمولیت ہے اس سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سارے لوگ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ابھی کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی. کسی بھی جگہ کسی بھی پی ٹی آئی کے اجتماع سے کے برابر یہ 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی
کسی چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں ہونے والے اجتماع جتنا اجتماع اپنے بڑے سے بڑے جلسے میں بھی نہیں کر سکتے. ایسا جس طرح کل نون لیگ نے نظام میں ورکر کنونشن میں خود کروایا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ورکر کنونشن کہاں مرکز کرایا انہوں نے؟ مجھے ہاں شہر میں کس جگہ؟ وہ کسی شادی حال میں جگہ شادی ہے تو شادی حال میں کتنے لوگوں کی رہائش ہوتی ہے؟ 500,000. ہمارا جو مرکز ہوتا ہے پروگرام وہ تو باہر روڈ پہ ہوتا ہے, وہ تو شہر کے سینٹر میں ہوتا ہے, تو وہ تو چھپتے پھر رہے کمروں میں اور ڈرائنگ رومز میں اور شادی ہال میں. میدان میں آئے تو انہیں پتہ چلے. یعنی آپ کے خیال میں نون لیگ کی طرف سے, نون لیگ کے چند رہنماؤں کی طرف سے شادی حال میں ایک ورکر کنونشن منعقد کرنا یہ ان کی ناکامی کا ثبوت ہے. کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ باہر نکلیں گے تو انہیں پتہ چلے گے کہ انڈے ٹماٹر عمران خان کو پڑھتے ہیں. عمران خان کو جو پڑھے وہ تو دیکھ لیا نا لوگوں نے, وہ باہر نکلے اسی طرح انہیں پتہ چلے گا. یہ جو ان کے بڑے ہیں باؤ جی وہ بھی آ جائیں, کسی اور نے آنا ہے میدان میں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, نکلے میدان میں باہر آ کے دکھائیں, انہیں پتہ چل جائے گا کہ پبلک ان کا کیا اشر کرتی ہے. رائے صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کلر سیدہ لانگ مارچ جب روات پہنچے گا تو اس حوالے سے انہوں نے کیا آپ کو پلان ترتیب دیے, وہ لانگ مارچ کا استقبال کیسے کریں گے اور کس طرح سے وہ اس میں شرکت کریں گے؟ سر بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کا جو مین حصہ ہوتا ہے وہ اس کی تنظیم ہوتی ہے. ہماری تنظیم ایم سی کی ہے جسے سیماب شاہ صاحب جس کے صدر ہیں, وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں, تو ان کی جگہ راجہ وقاص صاحب ہیں, راجہ عاصم صاحب ہیں, عاصم ریاض صاحب زرکالی شیرشاہی سے, وہ ایم سی میں ہیں. وہ اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے. ان کی اپنی پوری ٹیم, میں اپنے دوستوں کے اور پی ٹی آئی کارکنوں کے, اور یاسر منصور صاحب جو ہمارے تحصیل کے صدر ہیں, وہ اپنی تمام یو سیز کی تنظیموں اور ان کے اپنے جو عہدیداران ہیں اور جو عوام کا کارکنوں کا جو اجتماع ہے اس کے ساتھ وہ شاہین پبلک سکول کے پاس سے, یعنی جہاں سے بائی پاس کلر والا شروع ہوتا ہے, وہاں سے وہ اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد وہ اپنے جلوس کی صورت میں, ابھی ہمارے جو اس وقت یہاں کے عوامی نمائندے اس وقت ہیں وہ تو ذاکر عباسی صاحب ہیں. ذاکر عباسی صاحب سگیتر والی سائڈ سے مری اور کولڈی صدیوں کو لے کر آتے ہیں, یا یہاں یہ ان پہ ڈیپینڈ ہے, پر ان کا کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو یہاں ہوگا جس کے ساتھ وہ یہاں سے روانہ ہوں گے. ہم نے جلوسوں اور اس طرح کی سیاست میں ہم نے اپیئر ہونا ہے, مینلی لوگوں کو لے کے جانا ہے. بریڈ چوک کس راستے سے جاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ راستے میں کہاں ٹریفک جام ہے, کہاں کوئی رکاوٹ ہے, کہاں کوئی اور بات ہے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے لوگوں نے 12-1:30 بجے تک خان صاحب کا خطاب سننے کے لیے اور آگے لانگ مارچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہفتے والے دن 1:30 بجے آج کے پروگرام کے مطابق اگر عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور ڈاکٹر نے اجازت دی تو مجھے امید ہے کہ اس وقت تک جو پروگرام طے ہوا ہے وہ یہی طے ہوا ہے کہ خان صاحب 1:30 بجے بریڈ چوک آ کے لوگوں سے خطاب کریں گے, اور کلر سیداں اور باقی تحصیلوں سے, مری سے, کوٹلی صدیاں سے, گجر خان سے, باقی جگہوں سے, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے لاہور سے لے کر یہاں تک یا باقی تمام شہروں کے وہ لوگ جو اس لانگ مارچ میں ساتھ ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں, وہ بھی اپنے طور پر سیٹرڈے کو انشاءاللہ پنڈی پہنچیں گے. اسی طریقے سے اسد عمر صاحب کی قیادت میں قافلہ الگ آئے گا, ہمارے جو کھڑک صاحب ہیں ان کی قیادت میں الگ آ جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب سیٹرڈے کو آ کر انہیں کب پہنچنے کی ڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ فلاں دن پہنچے اور پنڈی پہنچے یا اسلام آباد پہنچے. تو یہ باقی جو ہے ہم اپنا پروگرام اس طریقے سے واضح نہیں کرتے. یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم فی الحال ہمارا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ سیٹرڈے 1:30 بجے 1:30-2 بجے عمران خان صاحب خطاب کریں گے, اور یہ ہمارا کاروان
آگے روانہ ہوگا علامہ اقبال پارک تک. علامہ اقبال پارک تک کا پروگرام واضح ہے. وہاں سے اگلا پروگرام جو ہے وہ جیسے خان صاحب مناسب سمجھیں گے, کیونکہ ان سے وہ جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپنی اسٹیج دی ہے اور ہماری اپنی ہے. ہم نے اپنے طور پر اسے ناکام کرنا ہے اور اپنی اسٹریٹجی کو کامیاب کرنا ہے. ایسا آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کلر سیداں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر ایک تو ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری تنظیم نے آفیشلی اپنے ذمہ لیا ہے کتنے لوگ آئیں گے, لیکن جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو جس دلدل میں دھکیلا گیا ہے, یہاں کی اکانومی جس طریقے سے تباہ ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, انصاف کا جو نظام ہے, محکمے اپنی میں اسے کہوں گا کہ دہشت گردی مچائے ہوئے ہیں, اپنے طور پر منمانیاں کر رہے ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر عمران خان 4 گولیاں کھا کر بھی میدان میں ہے تو یہ ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, اس ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ کلر زیدہ کے اور ملیکہ پنڈی کے, ملیکہ تحصیلوں کے لوگ پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ عوام کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمارے فیوچر کی بات ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات ہے, اس ملک کے بہتر مستقبل کی بات ہے, چوروں سے جان چھڑانے کی اور اس ملک کو از سر نو ترقی کی راہ پر ڈالنے کی بات ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ کلر سیزوں سے بھی آئیں گے اور باقی جگہوں سے بھی آئیں گے. تنظیم کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے, اپنے طور پہ بھی لوگ پہنچیں گے, اور انشاءاللہ سب کی توقع سے کئی گنا زیادہ ہجوم ہوگا. بریڈ شوق ایسا مطلب جس طرح سوشل میڈیا پر صبح سے کافی پوسٹ دیکھ رہا ہوں کہ کل صداقت عباسی صاحب دان گلی روڈ کا افتتاح کریں گے, تو اس والے صاحب کیا کہیں گے کہ اس میں کچھ جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا ان کا بھی کوئی شامل ہے اس میں, تو کیا افتتاح اس وقت افتتاح کے اقدار کون سی پارٹی ہے؟ اصل میں افتتاح جو ہے اس وقت حکومت جو ہے یہ روڈز والا محکمہ جو ہے یہ آتا ہے صوبائی حکومت کے. صوبائی حکومت میں حکومت اس وقت پی ٹی آئی کے اشتراک سے چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے. حق ہمارا بنتا ہے, افتتاح ہم کریں گے, منظوری ہم نے کرائی ہے, پی ٹی آئی نے منظوری کرائی ہے. عرصہ دراز سے یہ بات چل رہی تھی, اس کے ڈاکومنٹ شیئر کیے گئے تھے. اصل میں پارٹی کے اندرونی کچھ مخالفت اور کچھ ڈفر قسم کے لوگ جو ہے وہ کریڈٹ دوسرے لینا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں کسی کو, اور کچھ اندرونی طور پہ کچھ جو کیونکہ الیکشن نزدیک آ رہا ہے جو ٹسل ہے اسے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. ادروائز اس میں تو کوئی 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ صداقت عباسی صاحب کی کاوشوں سے یہ پروجیکٹ ہوا ہے, اور وہی انشاءاللہ افتتاح کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کیونکہ یہ 2 حصوں میں ہوگا یہ کام, اور جو پہلا حصہ ہے اس پہ فوری طور پر انشاءاللہ کام شروع کر دیا جائے گا. یہ ہمارا بڑا پرانا مطالبہ ہے جو حلقہ قانون کو چوہا خالصہ ہے, اس کی جو حوصلے ہیں گلی تک کا جو علاقہ ہے دائیں اور بائیں جو لگتا ہے, یہ روڈ کا بڑے عرصے سے اس کی حالت خراب تھی, اور مجھے امید ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہوگا اگر یہ روڈ بنے گی. 1 ارب 58 کا پروجیکٹ ہے یہ, اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہاں عملی طور پہ کام بھی شروع ہوگا. ایسا آپ پہلے بھی تھوڑا بتا چکے ہیں کہ روات کے مقام پر جلوس کس دن پہنچ رہا ہے, صحیح ہے؟ نہیں سر, وہ میں آپ کو میرا خیال ہے میں بات اپنی واضح میں نے کی, لیکن نہیں تو ٹھیک ہو گیا. تو ایسا آپ تحصیل کلر سیداں
پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے یا ضلع راولپنڈی سے آپ لیڈ کریں گے؟ جی سر، میں تو ڈسٹرکٹ کی ٹیم کے ساتھ ہوں گا نا. جی مجھے کل کی میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے جی کہ آپ صبح جمعے والی صبح جی جی آپ پی ڈی آفس میں پہنچ جائیں جو ڈسٹرکٹ آفس ہے. جی جی یعنی آپ راولپنڈی میں بیٹھ کر جو گردوارا کی تحصیلیں ہیں ان سے جو قبضے آئیں گے آپ ان کو وہاں لیڈ کریں گے ان کی نگرانی؟ انشاءاللہ. یہاں کی جو ذمہ داری ہے نا بیسک جی وہ تحصیل صدر کی ہے، یہاں کے ایم این اے کی ہے یا ایم سی کے صدر کی ہے. یعنی آپ پی ٹی آئی کلو سیدا کے بھی وہاں میزبان ہوں گے؟ جی انشاءاللہ. تو راج صاحب آپ کلو سیدا کے والے صاحب سے بات کریں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ایک منگال موڑ بائی پاس کے قریب ایک فروٹ اور سبزی منڈی بنانا چاہ رہے ہیں. اس والے سے انہوں نے پروجیکٹ شروع بھی کر دیا ہے، اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اس والے سے آپ کو آپ کے بات میں آپ کے علم میں کوئی بات ہے؟ نہیں، مجھے تفصیلات نہیں پتا، میں نے سنا ہے. اصل میں بات یہ ہے جی کہ لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے جو بھی کام کرے، انتظامیہ کرے یا کوئی سیاسی لیڈر کرے یا کوئی سیاسی پارٹی کرے، جس کی بھی حکومت ہو، تو جس کام سے پبلک کو کسی طرح کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں تو ایسے کام کی پوری طریقے سے حمایت کروں گا اور تعاون کروں گا، اور اسے کامیاب بنانے کے لیے جو ہو سکی محنت اور کوآپریشن اپنی پارٹی کی طرف سے وہ انشاءاللہ پورا کریں گے. ایسا صداقت عباسی صاحب سے جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی ہے جی، اس میں تو کل اور سیدا کے والے سے کوئی آئندہ کو کیا پلان ہے، کوئی ترقیاتی کاموں کے والے سے یا دیگر کسی کام کے والے سے؟ آخری ملاقات تو جب میرے سسر فوت ہوئے تھے تو فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے. 2 ہی ملاقاتیں ہوئی تھیں. ایک بار پہلے جب وہ عرصہ 4 سال کے بعد تشریف لائے تھے، اور دوسری بار جب وہ فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے. یا پھر ہماری ملاقات ہوئی تھی جب خان صاحب نے ہمیں فرنٹیئر ہاؤس میں بلایا تھا. تو پرسوں بات ہوئی ہے. میں نے اصل میں ان سے پچھلے 10 دن سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ کوہٹا میں تو آپ نے بہت سے پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں، اور کلر سیدا جو ہے وہ بھی حلقہ کارورگو ساگری اور کلر سیدا جو NA-57 کا حصہ ہے، اس کے ترقیاتی کام کی درگے. اور کل بلکہ میں نے میٹنگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ PP-10 اسپیشلی جو ہے PP-10 کے اس علاقے کے فنڈز جو ہے ان کی ڈسپرسمنٹ کے لیے ہمیں ہمارے لیے کیا کیا ہے انہوں نے. تو مجھے انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ یہ ہمارا لانگ مارچ اور اس کے سیٹل ہونے کے بعد منڈے کے بعد انشاءاللہ تعالی تحصیل کلر سیدا کی ہر یونیورسٹی میں جو جو پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں گے، اور اسی طرح ساگری میں بھی کیے جائیں گے. صاحب، اور یہ ایک اور بات جو بھی آئی ہے آج ہی صبح مجھے میسج آیا تھا کہ کلر جو THQ ہے جی اس کی رینوویشن کے لیے نئے سرے سے اس کی جو مسائل ہیں اسے حل کرنے کے لیے وہ بھی بجٹ منظور ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کام بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. جو ایسا لانگ مارچ بالکل راولپنڈی کے 1-2 دنوں میں راولپنڈی کے قریب پہنچنے والا ہے. تو آپ اس حوالے سے جو مقامی رہنما PTI کے جو گردوارا میں تحصیلیں ہیں، یہاں کی جو رہنما PTI کے جو عہدیدار اپنی اپنی جلوسوں کی قیادت کریں گے، آپ ان کو اور جو عوام علاقہ ہے جن کا PTI سے تعلق ہے، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جتنے بھی لوگ ہیں PTI سے جو منسلک ہیں، ذات آپ کو پتہ ہے ہر سیاسی پارٹی میں ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کیونکہ الیکشن قریب آ رہا ہے، گروپنگ ہوتی ہے، ایک کینڈیڈیٹ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، تو وہ آپس میں اگڑھے چلنے میں تھوڑی سی ہار محسوس کرتے ہیں، اپنی اپنی پاور شو کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ موقع ہے کہ جو جو لوگ آگے الیکشن میں آگے آ رہے ہیں وہ یہ ثابت کرے کہ ان کے ساتھ کتنے زیادہ لوگ ہیں. آفیشلی جو ہے وہ تو کرے گا جو ہمارا مستعفی MNA صاحب ہیں، تنظیم ان کے ساتھ ہوگی. باقی کون کتنا پانی میں ہے وہ بھی بتائے، اپنے لوگوں کے ساتھ آئے، اپنے پریزنس ریکارڈ کرائے. اور جہاں تک تعلق ہے اس میں
یہ تو ہو گیا اس کا سیاسی پہلو. دوسری طرف جو اس کا مین مقصد ہے، میں اپیل کرنا چاہوں گا تمام پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہ اختلافات کو بلائے طاق رکھ کر اس وقت یونٹی کا مظاہرہ کرے، اور یونٹی کا مظاہرہ کر کے، کیونکہ جو قدر مشترک ہے وہ ہے عمران خان، جس کو سب کو مانتے، بھلے کوئی کینڈیڈیٹ ہے، بھلے کوئی کس گروپ کا ہے، بھلے کس گروپ کا ہے. تو عمران خان کے کہنے پر آج آپ اکٹھے ہو کر یہ ثابت کریں ڈسٹرکٹ پنڈی کے اور اس علاقے کے لوگ کہ ہم ایک ہیں. ہمارے اختلافات اسی طرح ہیں جس طرح ایک گھر میں دو بھائیوں کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب مقابلہ کسی اور سے ہوتا ہے تو پھر بھائی الگ الگ نہیں ہوتے، پھر بھائی اکٹھے ہو کے چلتے ہیں. تو اکٹھے ہو کے چلیں. یہ خالی معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے سر، یہ پاکستان کے عوام کا ہے. میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آج ہمارا ملک دیکھیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں، جو ریسورسز ہیں، یہاں دنیا کے کسی ملک کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. ایگریکلچر سے لے کر اور معدنیات تک ہر چیز کے لیے، میں لمبی لسٹ ہے، ریویو آپ کا لمبا ہو جائے گا. ان سب ریسورسز جو اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، مین پاور ہمارے پاس ہے، اسکل والے لوگ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اس کی دو مین وجوہات ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کے ٹائم اپنے خدائے بزرگوں برتر سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. مسلمانوں کے لیے یہاں ایک اسلامی فلاحی ریاست، جس طرح کی فلاحی ریاست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنائی تھی، ہم نے اس ملک کو اس طرح کی ایک فلاحی ریاست بنانا ہے. ہم نے 75 سال سے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اور سزا کے طور پر ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ریسورسز اسی خواری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حکمران دیے، وہ لوگ یہاں مسلط ہوئے جنہوں نے قرضے لیے، وہی قرضہ ہماری قوم کے سر پہ تھوپ دیا گیا، اور وہی پیسہ وہ واپس پوری ملکوں میں جا کے انہوں نے وہاں پراپرٹیز خرید لی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اوپر 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ ہے، اور اس سے ان کی مجموعی طور پر جو پراپرٹیز ہے باہر، وہ بھی تقریباً اتنے کی ہے. اگر کسی میں ہو خیال یہ تو کوئی آواز اٹھائے کہ بھئی یہ لوگ جنہوں نے باہر سے پیسے لے کر پاکستانی عوام پر خرچ کرنے کے بجائے اس پیسے کو یہ باہر لے گئے. ابھی یہ ریسنٹلی جو ہے، جو اسکینڈل جو سامنے آیا ہے کہ زلزلے کے جو فیکٹری تھے ان کے پیسے بھی کھائے گئے، اور وہیں سے لے کر وہیں لے گئے، وہیں سے برمنگھم بھیجے گئے، وہیں سے آگے پیچھے کر کے پیسے سارے انہیں کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. یہ تو ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرنا اور ہونے دینا بھی میرے خیال میں اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. میں آج کے اس موقع پر، آزادی کے اصول کے اس موقع پر، تمام پاکستانیوں سے، بالخصوص راولپنڈی کے عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی آزادی کا تحفظ کریں، کرپٹ مافیا سے نجات حاصل کریں، اور اپنے ملک کو واپس ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے آگے اٹھائیں. میں وہی بات کہوں گا کہ جو غلامی کی زنجیریں جو اس مافیا نے ہمارے گلے میں جو توق ڈالے ہوئے، جس طرح پاناما کیس میں ہمارے ایک معزز چیف جسٹس صاحب نے، جج نے کہا تھا کہ یہ سسرین مافیا ہے. اس مافیا نے ارشد شریف کو بھی قتل کرا دیا، اس مافیا نے FIA کے سینئرز لوگوں کو بھی ٹھکانے لگوا دیا، اسی مافیا نے سب جگہ کنٹرول، اسی مافیا نے ہمارے سینیٹر کو بھی ننگا کیا، اسی مافیا نے عمران ریاض کے اوپر بھی کیس بنوائے. یہ مافیا کی کارروائیاں ہیں، منانے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ کوئی نہ ملے پہلے برائب دیں گے، پھر دھمکی دیں گے، اور آخر میں اسے راستے سے ہٹا دیں گے.
تو ہم آزاد ہو کر رہنا چاہتے ہیں، جہاں رول آف لا ہو، قانون کی عملداری ہو۔ قانون کی عملداری کرنے کے لیے عوامی نمائندے جو بے لوث ہو کے آگے آئیں، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، تو ان سے جان چھڑانے اور اس سسٹین مافیا سے جان چھڑانے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں آج جدوجہد کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے، ہمارے ساتھ چلے، تاکہ ہم ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈال سکیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے تحصیل کلر سداں کی نہایت ہی محترم شخصیت اور پاکستان تحریک انصاف ضلع راولپنڈی کے نائب صدر جناب راجہ ساجد جاوید صاحب۔ انہوں نے لانگ مارچ کو اپنی نظر میں بہت کامیاب قرار دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ عوام پہلے سے کم نکل رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس تاثر کو بالکل رد کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پہلے سے زیادہ نکل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے لانگ مارچ کامیاب ہوگا۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ لانگ مارچ کے اختتام پر بھی راجہ صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں، اور ان سے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان سے جو انہوں نے پلان ترتیب دی ہے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں تک وہ کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیں گے۔ خدا حافظ۔ بہت مہربانی جناب۔